بادشاہ یہ نماز پڑھانے پر زیادہ حق رکھتا ہے، وہ زیادہ مستحق ہے۔ یعنی جنازہ پڑھانے پر اگر وہ آ سکے، اور اگر وہ نہ آ سکے، باقی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو محلے کا امام ہے وہ خلیفہ سے مقدم ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے ورثاء میں کوئی ہے نماز پڑھانے والا تو پھر وارث کا حق زیادہ ہے، سمجھے؟ یا پھر جو محلے کا امام ہے جہاں پر وہ گویا نماز پڑھتا تھا یا جس امام کے ساتھ محلے کا تعلق ہے گھر کا، وہ پڑھائے گا۔ ہمارے قاری صاحب ہیں حافظ طارق صاحب، وہ یہ حق نہیں دیکھتے کہ کہیں کی میت ہو، وہ آگے ہو جاتے ہیں خود ہی۔ ہمارے محلے کے کئی جنازے انہوں نے پڑھا دیے، ہم بھی موجود ہوتے ہیں۔ وہی فرض و کفایت، اور یہ فرض کفایہ ہے جنازے کی نماز، اور شرط ہے اسلام المیت، اور اس کی شرط ہے کہ میت مسلمان ہو۔ وطہارتہ، اور میت کا پاک ہونا۔ تو میت چونکہ آگے رکھی ہوتی ہے امام کی طرح، اور اس کے اوپر نماز پڑھنی ہے جنازے کی، لہٰذا اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جس کو غسل نہ دیا گیا ہو یا جس کے بدن پر نجاست لگی ہوئی ہو، اس کی جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ ثم القاضی، پھر قاضی کو اختیار ہے، ان حضر، اگر وہ موجود ہو، یعنی بادشاہ کے بعد اگر وہ نہیں ہے تو پھر قاضی نماز پڑھائے۔ آج کل کے تو بادشاہ بھی ایسے ہی ہیں جن کو نماز آتی بھی نہیں ہوگی، اور یہ قاضی بھی ایسے ہیں، انگریزی پڑھ پڑھ کے یہ جج بنتے ہیں۔ ثم الامام الحی، پھر ان کے بعد محلے کا، علاقے کا امام۔ ثم الولی، پھر اس کے بعد ولی ہے۔ ہمارے ہاں امام کو ولی سے زیادہ حق حاصل ہے۔ ادھر ایک یہ بھٹی صاحب تھے، فوت ہوئے، تو ہم نے مسجد میں جنازہ پڑھی تھی، بارش ہو رہی تھی بہت، تو اس کا کوئی رشتہ دار تھا نوجوان دور کا، تبلیغ میں کچھ وقت لگا ہوا تھا، وہ آگے آ گیا، ہاں کہتا ہے میں نماز پڑھاؤں گا۔ میں نے کہا پڑھاؤ۔ تو اب یہ تبلیغی لوگ علم نہیں سیکھتے نا، صرف چلے لگاتے ہیں۔ وَلَهُ أَن يَأْذَنَ لِغَيْرِهِ، ولی کو بھی اختیار ہے کہ دوسرے کو اجازت دے دے۔ فَإِن صَلَّى غَيْرُ الْوَلِي، اگر ولی کے علاوہ کوئی پڑھا دے، والسلطان، اور بادشاہ کے علاوہ، بغیر اجازت کے، اعاد الولی، تو پھر ولی لوٹا سکتا ہے جنازے کو۔ وَلَمْ يُصَلِّ غَيْرُهُ بَعْدَهُ، جب ولی جنازے میں شریک ہو گیا تو پھر اس کے بعد کوئی اور نہ پڑھائے۔ وَإِن دُفِنَ بِلَا صَلَاةٍ صُلِّيَ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اگر میت کو دفن کیا گیا بغیر نماز پڑھائے تو اس کی قبر پر جنازے کی نماز پڑھائی جائے، مَا لَمْ يَتَفَسَّخ، جب تک کہ پھولے یا پھٹے نہیں۔ تو یہ موسم اور علاقے کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے۔
سمجھے؟ امام ابو یوسف امام محمد صاحبین کہتے ہیں 3 دن تک میت پھولتی پڑتی نہیں ہے تو اس کے اوپر 3 دن تک پڑھا سکتے ہیں، لیکن اگر سردی کا موسم ہے تو زیادہ دن تک بھی ٹھیک رہ سکتی ہے میت۔ اسی طرح اگر ٹھنڈا علاقہ ہے، زمین وہاں ٹھنڈی ہے تو وہ بھی دیر تک رہ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دبلی پتلی میت ہے تو وہ بھی دیر تک صحیح رہ سکتی ہے، اور موٹا فرب آدمی ہے تو اس کے جلدی خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کے حکم لگایا۔ وصیت کرے کہ میرا فلاں جنازہ پڑھے، ہاں تو ٹھیک ہے، پوری کرائی۔ ہاں اس کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ ہاں مولانا الیاس سمدانی صاحب ہیں، شکردرے عالم ہیں، خطیب ہیں، ان کے والد کا انتقال ہوا، ان کے والد نے میرے بارے میں کہا تھا کہ وہ جنازہ پڑھائے، تو ادھر علماء بھی بہت تھے، وہ مماتی بھی ہیں زیادہ، بعضوں کو غصہ بھی آیا، کہتے ہیں ادھر کوئی عالم نہیں ہے، یہ آ کے پڑھائیے، تو وہ جنازے کی انہوں نے وصیت کی تھی، میں نے پڑھایا۔ اس طرح ایک اور دفعہ بھی ہوا ہے۔ تو ولی کے بعد اچھا معلوم ہے، وہی اربع تکبیرات بثناء بعد الاولیٰ، 4 تکبیریں ہیں ثنا کے ساتھ پہلی تکبیر کے علاوہ، یعنی صرف تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھائے پہلی تکبیر میں، اور پھر ثنا ہے، پھر درود، پھر اس طرح آخر سلام، آخری تکبیر کے بعد سلام پھرنا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ثنا کے بعد فاتحہ بھی پڑھیں۔ وصلاۃ علی النبی علیہ السلام بعد الثانیہ، دوسری تکبیر کے بعد حضور علیہ السلام پر درود ہے۔ ودعاء بعد الثالثہ، اور دعا پڑھنی ہے تیسری تکبیر کے بعد، یعنی اللہم اغفر لحینا۔ وتسلیمتین بعد الرابعہ، اور چوتھی تکبیر کے بعد 2 سلام پھیرنے۔ میت پر بھی سلام کہنے کی دونوں سلاموں میں نیت کرے، اور اس طرح جو دائیں بائیں مقتدی ہوتے ہیں جس طرح عام نمازوں میں نیت کرتے ہیں اس طرح اس میں بھی کریں۔ پہلے سلام کے بعد چھوڑ دیں، دونوں بھی چھوڑ سکتے ہیں، ایک چھوڑ دیں دوسرے کے بعد دوسرے، کیونکہ جب سلام پھیر دیا تو پھر نماز ختم ہو گئی، تو پھر ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں۔ فلو کبر خمسا لم یتبع، اگر امام نے غلطی سے 5ویں تکبیر بھی کہی تو اس کی پیروی نہ کی جائے، تھوڑی دیر مقتدی ٹھہر جائیں، جب وہ سلام پھیرے تو پھر سلام پھیر دیں۔ ولا یستغفر لصبی، اور بچے کے لیے استغفار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ استغفار تو گناہ کی بخشش کے لیے، اور وہ معصوم ہے۔ اسی طرح جو مجنون ہے اور معتوہ العقل ہے، جس بچے یا بڑے کی عقل وہ کام نہیں کرتا، یہ مرفوع القلم ہے۔ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَزُخْرًا، اے اللہ اس کو ہمارے لیے آگے جانے والا بنا دے، اور اجر کا ذریعہ بنا دے، اور ذخیرہ بنا دے۔ وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَزُخْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا، شفاعت کرنے والا، شفاعت قبول کیا ہوا بنا دے۔ اور بچی ہو تو اس میں تا آئی، شافعتاً وجعلها لنا شافعتاً ومشفعہ۔ وینتظر المسبوق لیکبر معه، مسبوق انتظار کرے گا تاکہ وہ تکبیر کہے امام کے ساتھ، یعنی جب امام تکبیر کہے دوسری یا تیسری تو اس کے ساتھ تکبیر کہہ کے شامل ہو۔ لا من کان حاضراً، وہ انتظار نہ کرے کہ جو موجود ہو، یعنی پہلی تکبیر کے وقت۔ تو پھر یہ کرے کہ جب امام سلام پھیرے تو جلدی جلدی یہ 1 یا 2 تکبیر جو اس سے رہ گئی ہے وہ کہہ کے
پھر سلام پھیر لیں۔ وَيَقُومُ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِحِذَاءِ الصَّدْرِ، مرد عورت کے لیے سینے کے برابر امام کھڑا ہو۔ وَلَمْ يُصَلُّوا رُكْبَانًا، سواری کی حالت میں نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ وَلَا فِي مَسْجِدٍ، اور نہ مسجد میں۔ مکروہ تحریمی لکھا ہے مسجد میں، بعض نے تنزیہی کہا، اگر عذر ہے تو پھر پڑھ سکتے ہیں، طوفان بارش۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ویسے بھی مکروہ نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ ومن استحل صلی علیہ، اور جس نے آواز نکالی پیدا ہونے کے وقت، جو زندگی کی علامت ہے، بچہ پیدا ہوا، رویا، آواز نکلی اور پھر فوراً مر گیا تو اس کے اوپر نماز جنازہ ہوگی۔ وَإِلَّا لَا، اور اگر آواز نہیں آئی تو پھر جنازہ نہیں ہے۔ كَصَبِيٍّ صُبِّيَ مَعَ أَحَدِ أَبَوَيْهِ، جیسے کہ وہ بچہ جو والدین میں سے ایک کے ساتھ قیدی ہو گیا۔ یعنی دارالحرب سے مسلمانوں نے والد یا والدہ کے ساتھ کسی چھوٹے بچے کو قید کر کے لے آئے، سمجھے، اور پھر وہ بچہ مر گیا تو وہ اپنے دارالحرب کے اور والدین کے تابع ہوگا۔ اور اس پر جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ الا ان یسلم احدہما، مگر یہ کہ والدین میں سے ایک مسلمان ہو جائے تو وہ پھر خیر الابوین دینا، جو صحیح دین کے تابع ہے، جس کے والد یا والدہ وہ اس کے تابع سمجھا جائے گا، اور پھر اس پر جنازہ ہوگا۔ او ہوا، یا بچہ خود مسلمان ہو جائے، کوئی اس طرح کی حرکت یا قول کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ پڑھ لے اور مر جائے تو پھر اس پر بھی جنازہ پڑھیں گے۔ او لم یصب احدہما معہ، یا صرف بچہ قید ہو کر آئے، والدین میں سے کوئی اس کے ساتھ قیدی بن کر نہیں آیا، تو بھی اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، کیونکہ اب وہ ان کے تابع نہیں ہے۔ وَيَغْسِلُ وَلِيٌّ مُسْلِمٌ الْكَافِرَ، ولی مسلمان جو ہے وہ کافر کو غسل دے دے، وَيُكَفِّنُ، اور کفن بھی دے دے۔ مطلب یہ کہ باقاعدہ کفن نہ ہو، سنت کے مطابق ایسے ہی کپڑے میں لپیٹ دے، وَيُدْفِنُ، اور اس کو دفن کر دے۔ وَيُؤْخَذُ السَّرِيرُ بِقَوَائِمِ الْأَرْبَعِ، اور میت کی چارپائی کو چاروں پایوں سے اٹھایا جائے گا، پکڑا جائے گا۔ وَيُعْجَلُ بِهِ، اور اس کو جلدی سے لے جایا جائے گا، بلا خبب، بغیر دوڑنے کے اور بغیر تیزی کے، یعنی اتنا تیز چلنا کہ میت ہچکولے کا ہے، سمجھے نا، اور دوڑنے کی طرح یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اکثر لوگ ایسی جہالت کرتے ہیں، اتنا تیز چلتے ہیں کہ بعض لوگ جو آہستہ چلنے والے وہ دوڑتے ہیں، اور جب ایک دوسرے کو پکڑاتے ہیں تو وہ بھی جھٹکے دیتے ہیں، میت ہلتی ہے۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بس درمیانی چال ہو تو کافی ہے، بس۔ لا تعمل بقول احد من غیر تدبر، کسی کی بات پر بغیر تدبر